نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 کو پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایمان کے تقاضے۔ یہ سورہ ممتحنہ کی آیات جو آج ہم نے شامل کی اپنے سیشن میں، ایک ہی آیت ہے 12 نمبر۔ اس کا مرکزی مضمون یا خیال لوگوں پر ایمان کے تقاضے واضح کرنا ہے، اور یہ صورت چونکہ اصلاً ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھی جو ہجرت کر کے مدینے آ رہے تھے، مگر وہ اس ہجرت کو اور ایمان کو صرف ایک گروہ سے دوسرے گروہ میں شامل ہونے کا معاملہ سمجھتے تھے، اور اس طرح جو لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے ان کے بہت سارے دنیاوی مفادات بھی تھے جو ان کے لیے ایمان سے زیادہ اہم تھے، جبکہ یہاں قرآن مجید ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ ایمان تو در حقیقت کچھ تقاضوں کی تکمیل کا نام ہے۔ اس کے بغیر کسی بھی گروہ کے ساتھ آپ وابستہ ہو جائیں، کسی بھی مسلک کے ساتھ جڑ جائیں، کسی بھی دین میں شامل ہو جائیں، اللہ کے نزدیک وہ معتبر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے یہ والی چیزیں کہ ہم بھی اپنے آپ کو مسلمانوں کے گروہ میں سمجھتے ہیں، اس کا اقرار بھی کرتے ہیں جیسے انہوں نے کیا، اور وہ کر کے مدینہ منورہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کے ہجرت کر کے آئے، لیکن ان کے اندر کچھ ایسی کمزوریاں تھیں، کچھ ایسی عادتیں تھیں، کچھ ایسی برائیاں تھیں کہ قرآن مجید نے ان کو یہاں واضح کیا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو آیت ہے سورہ ممتحنہ کی 12 نمبر، اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہی یہ کیا ہے کہ جب مسلمان عورتیں آپ کے پاس آئیں تو آپ نے ان سے کس قسم کی باتوں پہ بیعت لینا ہے، ان سے پکا وعدہ لینا ہے، ان سے عہد لینا ہے۔ تو آج کی یہ آیات ہمارے لیے فکر کی بہت ساری راہیں کھولتی ہے، کیونکہ میں یہ اکثر کہا کرتی ہوں کہ ہم بائے چانس مسلمان ہیں، بائے چوائس مسلمان تو ہے ہی نہیں، اس لیے ہم نے کبھی بھی اس چیز کا فرق سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے کہ ہم میں جو ہم اللہ کی پروردگاری، اللہ کی فرما برداری کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، تو ہمارے قول اور فعل میں جو تضاد ہے اس کو ہم کس طرح دیکھیں گے۔ تو یہاں یہ ظاہر ہے چیزیں بیان تو اس وقت کی گئی تھی جب وہ خواتین ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہی تھی، لیکن ہمارے لیے یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم بھی تو اصل میں مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہمارا بس اس گروہ سے ایک وابستگی ہے مسلمانوں سے، وہ جو کرنے والے کام ہیں نا، وہ جو ایمان کے تقاضے ہیں وہ ہمارے اندر بھی موجود نہیں ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہجرت جیسا کیسا اعلیٰ عمل ہے کہ آپ اپنے گھر بار کو، اپنے علاقے کو جس میں آپ پیدا ہوئے، اپنے پرورش پائی، انسان کی ایک دلی وابستگی ہوتی ہے اس کے ساتھ، اپنے کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، ان سب کو چھوڑ کے اللہ نے کہا ہے کہ تم لوگ آئے ہو، لیکن یہ عمل بھی نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا جب تک کہ ان چیزوں کو، ان اعمال کو، ان جو تقاضے ہیں دین کے، ان کو پورا نہ کیا جائے۔ تو چنانچہ اس آیت میں ہجرت کر کے مدینہ آنے والی خواتین پہ یہ واضح کیا گیا ہے کہ وہ کیا تقاضے ہیں جو ایمان لا کر انہیں پورے کرنے ہوں گے، یا وہ کیا چیزیں ہیں جن سے بچنے کا انہیں عہد کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہی اسلام میں ان کا داخلہ ہے،
اللہ کے نزدیک معتبر ہوگا، اعتبار کے قابل ہوگا، اور اسی کے بعد یعنی انہی جو چیزیں ہیں ان پہ عمل کرنے کے بعد، ان تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی بھی اور استغفار کی بھی حقدار بنیں گی۔ تو یہ چیز جیسے میں نے ابھی کیا کہ یہ ہدایت اس زمانے میں آئی تھی کہ جب مردوں کی طرح عورتوں کے بھی ہجوم کے ہجوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیت کے لیے آتے تھے۔ تو ظاہر ہے ان میں بہت سی عورتیں ایسے طبقات سے تعلق رکھنے والی بھی ہوتی تھی جن کا اخلاقی معیار زمانہ جاہلیت میں بہت پست تھا۔ تو صورتحال کا تقاضا تھا کہ ان کو برائیوں سے بچتے رہنے کی خاص طور پہ تاکید کی جائے، تاکہ جس نئے معاشرے میں وہ داخل ہوں وہاں کوئی بھی برائی جو ان کے اندر ہے، ان کے اثرات، ان کے جراثیم وہاں نہ پھیلنے پائیں، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ ان کو اپنے اندر تبدیلی پیدا کر کے یہاں داخل ہونا ہے، اور ان برائیوں سے بچنے کے اقرار لینے کی ہدایت بھی پھر یہاں فرمائی گئی۔ تو عورتوں کے اثرات ظاہر ہے معاشرے میں کتنے غیر معمولی اہم ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ وہ جو نپولین کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ اس نے کہا تھا کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں پھر غیر معمولی لوگ دوں گا۔ تو جو عورتیں ہوتی ہیں نا وہ گھر کی بنیاد ہوتی ہیں۔ جس طرح مرد معاشی طور پہ استحکام کے لیے یا وہ جو ہماری بدنی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے کہ وہ بہت اہم رول پلے کرتا ہے، اسی طرح جو خواتین ہوتی ہیں، جو مائیں ہوتی ہیں، جو بہنیں ہوتی ہیں، وہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو وہ کردار اور سیرت دے سکتی ہیں جو کہ دنیا میں کوئی ادارہ، کوئی تعلیم، کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے یہ چیز بڑی اہم تھی کہ مدینہ منورہ میں جب اسلامی ریاست قائم ہو رہی تھی، ایک نیا اسلامی معاشرت تشکیل پا رہا تھا، تو اس میں فوکس کر کے آپ دیکھیے گا کہ قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ ہدایت دی ہے کہ جب خواتین آپ کے پاس بیت کے لیے آئیں تو آپ نے ان کو نارمل بیت نہیں لینی، بلکہ خاص طور پہ کچھ اسپیسیفک برائیاں جو کہ اسلامی سوسائٹی میں ناسور بن سکتی ہیں، چونکہ مائیں ہیں یا عورتیں ہی گھروں میں پرورش کار تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا کرتی، اس وقت تو بہت ہی زیادہ کرتی تھی۔ آج ہم نے اپنی جہالت سے اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیج دیا، ورنہ یہ کام اصل میں تو ماں کا اور خواتین کا گھروں میں کرنے والا ہے کہ بچہ جب تک باہر نکلتا ہے تب تک وہ اپنی سیرت و کردار کی پختگی لے چکا ہوتا ہے، اور وہ زیادہ تر جو اس کا حصہ ہوتا ہے وہ گھر میں رہنے والی خواتین، نانی، دادی، ماں، بڑی بہن، انہی سے لے رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرا یہ سیشن ہوپ فلی خواتین ہی زیادہ سن رہی ہوں گی، تو یہ ہمارے لیے یہ آیات بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ معاشرے کی تشکیل میں ہمارا جو کردار ہے وہ مردوں سے نسبتاً زیادہ ہے، اور اس کو ہم کچھ خاص چیزوں کے حساب سے انشاءاللہ آگے دیکھیں گے، اور ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ چیزیں خواتین کو جو مخاطب کر کے قرآن مجید میں خاص طور پہ کہی ہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے، ہمیں اس حکمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے جس چیز کا یہاں سب سے پہلے ہم وہ آیات ہیں جو سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں، جب مسلمان عورتیں آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے ان باتوں پر بیعت کر لیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، اور چوری نہیں کریں گی، اور زنا نہیں کریں گی، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اور اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان کوئی بہتان نہ تراشیں گی، اور کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ تو یہاں سے اب ہم ترتیب وار دیکھتے ہیں کہ کن چیزوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہدایت ہوئی تھی کہ جب مسلمان عورتیں آئیں تو آپ نے ان سے بیعت کرنی۔ اور آپ ذرا غور کیجئے گا کہ جو پہلی 1 2 3 4 5 6 چیزیں ہیں وہ منکر کے حدود میں آتی۔ منکر ہوتا ہے جن چیزوں سے پروردگار منع کرتا ہے، اور یہ منکر کی تفصیلات کیوں ہیں اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خواتین چونکہ زمانہ جاہلیت ہی میں پلی بڑھی تھیں اور اسی میں انہوں نے اپنی زندگی بھی گزاری تھی،
تو اس لیے وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ جب ایک خاص قسم کے ماحول میں رہتے ہیں تو کچھ عادتیں برائی ہونے کے باوجود، یعنی ان برائیوں کو وہ جانتی تو تھی، سوسائٹی جانتی تھی، لیکن جب انسان خوگر ہو جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے، تو برائی کی پھر وہ جو شدت ہے وہ نہیں رہتی۔ تو ظاہر ہے یہ جب عادت کے طور پہ آ جاتی ہے تو یہ اس کا نکلنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ پھر معاشرے میں جیسے جراثیم پھیل کے تیزی کے ساتھ بیماریاں پھیلاتے ہیں، اسی طرح یہ معاملہ بھی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن مجید نے یہاں منکرات، یعنی جو عادتیں ان کی پکی ہوئی تھی، جن برائیوں کی وہ عادی ہوئی تھی، وہاں کیونکہ برائی ایکچولی سب سے زیادہ نقصان دیتی سوسائٹی کو، اچھائی تو ایکچولی پازیٹیوٹی کریٹ کر رہی ہوتی ہے نا، بہتری کی طرف لا رہی ہوتی، برائی خرابی پیدا کر رہی ہوتی ہے، چونکہ یہ چیز خرابی کا باعث بن سکتی تھی، اس لیے ان کی تفصیل زیادہ بتائیے۔ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کی دعوت کی بنیاد ہی یہ ہے، لوگوں کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ چونکہ آج ہم اس اعتبار سے تو خوش نصیب ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، پتھر اور مورتیاں ہمارے گھروں میں نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھیے گا کہ جس طرح وہ لوگ پتھر اور مورتیوں کو پوجنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے توہمات اور تصورات کا بھی شکار تھے، آگے ہم اس کی تفصیل بھی پڑھیں گے، تو ان میں بھی شرک ہی پایا جاتا تھا۔ خاص طور پہ یہ چیز حقیقت ہے کہ خواتین فکری پہلو کے بجائے توہمات کے ذریعے سے شرک میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں، اور انہیں انہی توہمات سے بچانے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری تھا کہ اس کا اہتمام کیا جائے، کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی حالت میں آپ نے کسی کو شریک نہیں کرنا۔ آپ دیکھیے گا آج بھی پیری، فقیری، تعویذ، گنڈے، یہ کام خواتین زیادہ کرتی ہیں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں گے نا، یہ جو مقبروں پہ جاتی ہیں، قبروں پہ جاتی ہیں، منتیں، یہ بھی سب خواتین آپ بیشتر تعداد میں دیکھیں گے خواتین، اور میرے خیال میں وہی مرد وہاں ہوتے ہیں جو عقلی طور پہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ خود فیصلہ کر سکیں، اپنی بیویوں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں یا اپنی ماؤں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ تو شرک کے بارے میں ہم سب کو علم ہے، ہم اس کا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ سیشنز میں پڑھتے رہیں گے کہ اللہ کریم نے اس کو ظلم عظیم کہا ہے، کہ کوئی شخص جتنا بھی نیکی کا کام کرے، اگر وہ شرک کر رہا ہے تو اس کے سارے نیکی کے کام اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں بارش کے بعد جو صبح کی نماز پڑھائی، جو کہ رات میں ہوئی تھی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف منہ کر کے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ تو وہ بولے اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں میں کچھ لوگ مومن بنے اور کچھ کافر۔ تو جنہوں نے کہا کہ ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی تو وہ لوگ مومن بنے، اور جنہوں نے کہا کہ ہم پر فلاں ستارے کے سبب سے بارش ہوئی وہ میرے منکر بنے۔ اب یہاں دیکھیے گا، ہو سکتا ہے کوئی یہ بخاری کی حدیث ہے، کوئی سن کے کہے کہ یہ ہم پہ منطبق نہیں ہوتی، 100% ہم پہ منطبق ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہم میں سے بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں، خاص طور پہ خواتین ایسی ہیں جو قبروں پہ، مزاروں پہ جا کے دعائیں کرتی ہیں، اور جب دعا قبول ہوتی تو کہتی ہیں یہ اس بابے کی برکت کی وجہ سے ہے، چونکہ میں نے مزار پہ دیگ چڑھائی تھی، چونکہ میں نے مزار پہ منت مانی تھی، چونکہ میں نے مزار پہ یہ کیا تھا، تو اس لیے سکھی تھی، تو اس لیے جو بھی کہہ لیں، آپ سارے لوگ ان ٹرمز کو جانتے ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ کام اس وجہ سے ہوا۔ تو یہ تھوڑی بہت شکلیں بدلی ہیں شرک کی، توہمات کی، ورنہ یہ چیز بالکل اسی طرح جاری ہو۔ میں نے یہ جو بات آپ لوگوں سے کہی ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے خواتین کے لیے، تو یہ حقیقت ہے کہ آج ہم کوئی جاہلیت کے دور سے کوئی بہتر جگہ پہ نہیں سانس لے رہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ وہ ایک وقت آج اسلام، جب اسلام آیا ہے تو وہ بالکل وہ تھا، لوگوں کے لیے ایک ایلین چیز تھی، ایک بالکل جس کو کہتے ہیں نا اجنبی چیز تھی۔ تو آپ نے کہا کہ ایک وقت قیامت کے قریب آئے گا کہ جب یہ اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا، تو آج آپ دیکھیے گا کہ یہ بالکل اجنبی ہی لگتا ہے جب ہم اس کی تفصیلات پڑھتے ہیں اور اس کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ چوری کا ذکر ہے،
اور قرآن مجید میں آپ دیکھیے گا کہ سب سے پہلے وہی اللہ رب العزت نے بندوں کے اپنا ہی حقوق کا ذکر کیا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، اور اپنے ذکر کے بعد ہمیشہ ہی پروردگار نے بندوں کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ یہاں بندوں کا حق مالی لحاظ سے بیان کیا گیا ہے کہ کسی کے مال کو اس طرح چوری چھپے نہ لیا جائے یا ضائع نہ کیا جائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ چوری اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی جو آخری شکل ہے، جرم اگر آخری درجے میں کیا جائے تو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ اتنی سخت سزا دینے کی کیا وجہ ہے، یہ بظاہر تو ایک چھوٹی سی چیز ہی ہے، لیکن اگر آپ اس کو ذرا غور سے سمجھیں اور اس کے نتائج پہ توجہ دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مجموعی طور پہ معاشرہ عدم تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں بھی گویا غیر محفوظ ہوتے ہیں، پھر یہی چوری آپ کو پتہ ہے آگے بڑھ کے قتل اور اللہ معاف کرے زنا بالجبر کے دروازے بھی کھولتی ہے، اور ہم اپنی یہ جو سوسائٹی میں ہم ہر روز ہی اس کے نئے نئے کرشمے اور کرتب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ پہلے ہی مرحلے پہ اللہ رب العزت نے اس کو ایک بہت بڑی اخلاقی برائی کے طور پہ پیش کیا ہے اور چوری چکاری سے روکا ہے، کیونکہ خواتین میں بھی یہ مزاج ہوتا ہے، چھوٹی موٹی چوری اپنے گھروں میں بھی یا آس پڑوس کے گھروں میں، دوستوں کے گھروں میں جائیں تو یہ کام کرتی ہیں، اپنے خامد کی جیب سے کچھ نکال لیا، اپنی ساس کا کچھ نکال لیا، یا اپنے گھر سے کچھ چوری کر کے لے کے اپنے کسی رشتہ دار کو دے دیا، یا پاس پڑوس میں گئے ہیں وہاں سے اٹھا لیا۔ یہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں سٹورز میں چوریوں کی، جو کم از کم میں جانتی ہوں سب سے زیادہ جو عادت ہوتی ہے وہ خواتین کو ہوتی ہے۔ اور جو سب سے بڑی ٹریجڈی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب خواتین عورتیں چوری کرتی ہیں نا تو پھر بچے سیکھتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ یا کسی کی ماں ہوگی، کسی کی نانی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی۔ عام طور پہ اس قسم کی مزاج چوری، جھوٹ، یہ اس طرح کی صلہ رحمی، یہ آپ اتنی بڑی بڑی اخلاقی جو بیماریاں ہیں اور برائیاں اور گناہ آپ دیکھیں گے خواتین اس کا ذریعہ بنتی ہیں پھیلانے میں۔ تو اس لیے خواتین چونکہ اسلامی معاشرے کی تشکیل میں موسٹ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے بالکل چھوٹے لیول سے ہی ان کو، چھوٹے لیول مطلب چوری کی بنیاد سے ان کو بتایا ہے کہ اگر وہ چوری کریں گی تو اپنے بچوں کو، اپنے لڑکوں کو چوری سکھائیں گی، جو کل کلا کو پھر ڈاکہ اور زنا بالجبر اور قتل تک یہ معاملہ پہنچے گا۔ آپ دیکھیے گا کہ یہ بات جو ابھی میں نے آپ کو کہی ہے نا چوری چکاری والی، یہ ہمیں حدیث ملتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت عبادہ بن صامت سے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے اس بات پہ بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور چوری نہیں کرنی، اور زنا نہیں کرنا، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، اور کوئی بہتان نہیں باندھنا تم لوگوں نے، اور کسی اچھی بات میں اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کرنی۔ بس جو کوئی تم میں سے اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے، اور جو کوئی ان بری باتوں سے کسی میں مبتلا ہو جائے گا اور دنیا میں اس کی سزا اسے مل گئی تو یہ سزا اس کا کفارہ ہو جائے گی، اور جو ان بری باتوں میں کسی میں مبتلا ہوا اور اللہ اس کو دنیا میں پوشیدہ رکھے گا تو پھر وہ اللہ کے حوالے ہے کہ اگر وہ چاہے تو درگزر کرے، چاہے تو اسے عذاب دے۔ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان تمام شرائط پہ بیعت کر لی۔ یہاں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شرائط صرف عورتوں سے نہیں لی گئی، مردوں سے بھی لی گئی تھیں، لیکن خاص عورتوں سے لینے کا مقصد قرآن مجید میں جو خاص اس اہتمام سے اس کا ذکر کیا گیا ہے اس کے پیچھے وہ حکمت ہے جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ خاندانی ادارہ ہی اصل میں سوسائٹی تشکیل دیتا ہے، اور خاندانی ادارے میں سب سے اہم ترین رول ماں کا، عورت کا ہوتا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا، یعنی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب وہ کافر ہوتا ہے، انکار کر چکا ہوتا ہے اس چیز کا۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ تیسرا بڑا جرم زنا، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن مجید میں 3 بڑے جرائم جو اللہ نے پیش کیے ہیں ان میں تیسری کیٹیگری اس کی ہے۔ سب سے پہلا جرم
شرک ہے اور پھر قتل ہے اور اس کے بعد زنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 7 ہلاک کر دینے والے گناہ بتائے ہیں ان میں سے ایک زنا ہے۔ زنا اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن مجید میں کوئی جرم ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں، ایون قتل کے بارے میں بھی، کہ اللہ نے اس قدر احتیاط کے ساتھ اور اتنی لمبی تمہید کے ساتھ اس کی اتنی ڈیٹیلز بیان کی ہوں۔ سورہ نور ہمیں علم ہی ہے کہ اس میں کس باریک بینی سے اللہ نے چیزوں کو بیان کیا، اور اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ زنا کے محرکات جو ہو سکتے تھے نا، جن کی وجہ سے زنا کا گناہ ہو سکتا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ سد راہ کو روکنے والی چیزوں کو بھی حرام کر دیا۔ تو زنا کے متعلق اللہ کا بہت اہتمام کے ساتھ یہ ہدایت ہے کہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا۔ یہ اتنی بری چیز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ خاندانی نظام کو تباہ کر دیتی ہے۔ خواتین کو یہاں خاص طور پہ کیوں توجہ دلائی گئی وہ بھی سمجھیے گا، اس لیے کہ خواتین اگر اپنی نسوانیت، اپنی زیبائش، اپنا لباس کا خیال نہ کریں تو ان کی یہ نمائش جو ہے نا زنا کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ گویا زنا کو ہوا دینے والے محرکات میں جو چیز بہت زیادہ رول پلے کر سکتی ہے وہ خواتین کا لباس اور ان کی زیبائش اور ان کا حیا باختہ نہ ہونا۔ یعنی وہی والی بات ہے کہ یہ چیزیں کہ اگر خواتین اس کی طرف توجہ دیں تو سوسائٹی میں سے زنا کے امکانات بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں، اور اگر خواتین اس معاملے میں باحیا نہ رہیں تو اس لیے یہ برائی بڑھ جائے گی۔ تو قرآن مجید یہاں ان کی فطری حیا کو مخاطب کر رہا ہے کہ وہ بدرجہ اولا اس بڑی بیماری سے ایک تو دور رہیں، دوسرا وہ ان تمام چیزوں کا خیال کریں جس کی وجہ سے زنا ہو سکتی ہے، یعنی اس کے جو انوائرمنٹ کریٹ ہو سکتا ہے۔ تو لباس اس کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، دوزخیوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں کہ انہیں میں نے نہیں دیکھا۔ ایک قسم تو اس قوم کے لوگوں کی ہے کہ جن کے پاس گائیوں کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو ان کوڑوں سے ماریں گے، اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، دوسرے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی مائل ہوں گی۔ وہی بات ہے کہ حیا باختہ نہیں ہوں گی، چونکہ انہوں نے زیبائش کی ہی اس لیے ہوگی کہ وہ خود بھی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہیں اور خود بھی لوگوں کی طرف متوجہ ہونا چاہتی ہیں۔ ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح ایک طرف کو جھکے ہوئے ہوں گے۔ یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گی، نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے ایک حدیث میں ہے کہ 500 برس کی دوری سے بھی آ رہی ہوگی۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ بتانے کا مقصد اصل میں یہاں یہ ہے کہ عورتوں کا رول اس چیز میں بہت اہم ہے کہ اسلامی معاشرے میں وہ زنا کی راہ کو روکنے میں بہت اہم ان کا کردار ہو سکتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ آگے اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ عرب ویسے تو کئی وجوہات کی بنا پہ بچوں کو قتل کر دیتے تھے، مفلسی کے خوف سے، پھر بچیوں کے پیدا ہونے کے باعث کو وہ خیال کرتے تھے۔ یہ بات اب بہت لمبی تفصیل میں چلی جائے گی کہ عربوں کا چونکہ قبائلی نظام تھا اور لڑائی جھگڑا ان کا ایک وہ تھا، تو اس لیے وہ اپنے لڑکوں کو ان کے لیے باعث عزت ہوتے تھے لڑکوں کا پیدا ہونا، اور لڑکیوں کے بارے میں ان کو یہ ہوتا تھا کسی وجہ سے یہ ہماری عزت میں کمی کا باعث نہ بن سکیں، تو اس وجہ سے بھی ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ تو قرآن کے اس مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ظلم میں مردوں کے ساتھ صرف مرد نہیں کرتے تھے، خواتین بھی اس کے اندر شامل ہوتی تھی، یعنی یا تو مفلسی کے خوف سے یا توہمات کے تحت، کیونکہ وہاں جو وہ تھا نا وہ سارا سسٹم ان کا، وہاں وہ لوگ اپنی کسی مذہبی رسوم کی وجہ سے بھی یہ کام کیا کرتے تھے، تو اس لیے قرآن مجید نے یہاں خواتین کو یہاں ظاہر ہے مرد تو تھے ہی کرتے تھے، خواتین بھی اس کام میں شریک تھیں،
تو اس لیے انسانی جان کی حرمت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ بہت بدترین جرم ہے. جیسے میں نے بتایا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم ہے ایک انسان کے قتل کو. اللہ نے پوری انسانیت کا قتل دیا ہے، اور اگر وہ قتل مسلمان کا ہے تو وہ تو جرم پھر بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو یہاں قتل اولاد کی طرف اشارہ کر کے اللہ نے کہا ہے کہ ایک تو قتل کرنا ویسے بری بات ہے، دوسرا اولاد کو قتل کرنا اتنی سخت دلی تم لوگوں کے اندر آ گئی ہے. تو اس لیے قرآن نے یہاں اس بات کی طرف عورتوں کو بھی متوجہ کیا ہے کہ وہ اس برائی کو ختم کرنے میں اپنا رول پلے کریں. اور آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، سوسائٹی میں زنا جو ہے وہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب پھر جب بچہ ہوتا ہے تو خواتین ہی ہوتی ہیں جو جا جا کے پھر اپنے حمل گرا رہی ہوتی ہیں، ظاہر ہے. تو اب آپ دیکھیے گا کہ اس دور میں اس جرم میں وہ زنا تو مرد کر ہی رہا ہے، عورت بھی کر رہی ہے، وہ دونوں قصوروار ہیں. لیکن پھر اس اور اولاد کو قتل کرنے کے لیے عام طور پہ عورت ہی یہ کام کر رہی ہوتی ہے، تو گویا اس کے اوپر ایک ڈبل تکلیف ہے. تو آج بھی بہت سارے اور بھی کئی وجوہات سے عورتیں یہ کام کر رہی ہوتی ہیں. تو بہرحال یہاں عورت کو متوجہ کرنا تھا ایک اس وجہ سے بھی کہ اتنا سخت دل تمہارا کیسے ہو گیا کہ اللہ نے تمہیں ماں کے درجے پہ رکھا اور تم اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے، تمہیں تو اس کی ڈھال بننا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ بغض 3 آدمیوں سے، یعنی غصہ، اللہ غصہ دل میں رکھتے ہیں. ایک وہ شخص جو حرم میں بے دینی کا ارتکاب کرے، اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، آج یہ بھی بہت ہو رہا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں. دوسرے وہ جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کو جاری کرنا چاہے. اب دوسرا استغفار، یعنی استغفار در استغفار ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھیں تو سوائے تباہی کے ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا. اور تیسرے وہ شخص جو ناحق کسی انسان کا خون بہائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے مومن کے قتل میں آدھی بات کہہ کر بھی اعانت کی، یعنی کسی مومن کو قتل کرنا تھا اور کسی نے کسی بھی طرح کی اس کی مدد کی، ون چاہے وہ زبان نہیں کہی کہ ٹھیک ہے تم کر دو، تو اللہ کے سامنے جب وہ جائے گا نا تو اس کی 2 آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جا. آپ یقین کریں کہ رمضان کی راتیں ہیں اور میں یہ لیکچر آج ریکارڈ کر رہی ہوں اور میں خود خوف زدہ ہوں ان چیزوں کو پڑھ کے، چونکہ میں خود عورت ہوں اس لیے یہ چیز میرے لیے زیادہ تنبیہ والی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن مشکل کاموں میں اپنے آپ کو پھنسا کر آدمی کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، ان میں ایک یہ ہے کہ وہ کسی حرمت والے خون کو مار دے، یعنی اس پہ وہ حرام تک اس کو مارتا، یعنی وہ ایک ایسی دلدل میں پھنس گیا ہے کہ اس کا بہت سخت گناہ ہے. اسی طرح حضرت عبادہ بن سامت سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو قتل کر کے خوش ہو تو اللہ تعالیٰ نہ اس کی توبہ قبول کریں گے نہ فدیہ دیں گے. اللہ اکبر. اب تہمت اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان کوئی بہتان نہ تراشیں گی. یہ بہتان، یہ جو اشارہ ہے پاؤں، ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان کوئی بہتان نہ تراشیں گی، یہ اللہ کریم نے بہت مہذب اسلوب سے ایک اشارہ کیا ہے ان تمام تہمتوں کی طرف جو جنسی نوعیت کی ہو سکتی ہیں. بہتان لگانا ویسے تو کسی بھی قسم کا ہو اللہ کریم نے اس کو منع کیا ہے، سنگین برائی ہے، لیکن جس بہتان کا تعلق جنسی امور سے ہو اس کی سنگینی آپ کو پتہ ہے 2 چند ہو جاتی ہے. وہ کیوں؟ یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی. اس لیے کہ جنس سے تعلق جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کے خاندانی نظام کو تباہ کر دیتی ہیں، یہ آپ کے معاشرے میں حیا کو ختم کر دیتی ہیں، کیونکہ اس طرح کا بہتان وہ چاہے مرد پہ ہو یا عورت پہ ہو خطرناک حملہ ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر بہت سارے فتنے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو دبانا پھر ناممکن ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے گا کہ کسی بھی قسم کا بہتان آپ لگائیں، لیکن یہ بہتان اگر لگے ہو تو ایک تو یہ مرد اور عورت کی اخلاقی حیثیت کو ختم کرتا ہے سوسائٹی میں، دوسرا بہت تیزی سے پھیلتا ہے، لوگ مزے لے لے کے آگے بیان کرتے ہیں، رشتوں میں دراڑیں پڑتی ہیں، خاندانوں میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں. گویا کہ لمبی تشریح ہے اس بات کی جو کہ ظاہر ہے اس چھوٹے سے سیشن میں ممکن نہیں ہے.
تو اس لیے قرآن مجید نے یہاں یہ بات کہی ہے، اور عورتوں کو خاص کہنے کی وجہ، حالانکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ مردوں سے بھی یہ بیعت لی گئی تھی، لیکن عورتوں سے لینے کی خاص وجہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت اگر اس قسم کا بہتان لگائے، خاص طور پہ اگر وہ مرد پہ لگا دے، تو اس کا دفاع نہایت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ عورت پہ لگ جائے، عورتوں پہ اکثر لگا رہی ہوتی ہیں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اس عورت کا اس سوسائٹی میں کیا برا حال ہو جاتا ہے، کیونکہ عام طور پہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ عورت تو عورت کے اوپر غلط الزام نہیں نہ لگائے گی، مرد غصے میں لگائے گا، عورت نے بالکل ٹھیک کہا ہوگا۔ تو قرآن مجید نے یہاں دونوں پس منظر میں، یعنی عورت اگر عورت پہ لگائے تب بھی زیادہ سنگین نتائج سامنے آئیں گے، اور اگر مرد پہ لگائے تو تب بھی لوگ عورت ہی کی بات کو امپورٹنس دیں گے اور اس مرد کی کوئی وہ نہیں رہے گی۔ تو اسی لیے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مشہور روایت ہے نا بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 گناہوں سے بچو جو تباہ کر دینے والے ہیں، اور آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی جان نہ حق لینا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا، اور سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، اور پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پہ تہمت لگانا۔ یعنی خاص طور پہ پاک دامن عورت کا ذکر کیا کہ یہاں بہت خطرناک ہے۔ اس کے بعد قرآن نے کہا ہے کہ کسی نیک کام میں، یعنی معروف میں، قرآن نے معروف کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ یہاں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں منکر کی تو اللہ نے تفصیل کے ساتھ کہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے، لیکن معروف میں ایک سمپل سی بات کہی ہے کہ جو بھی اچھائیاں ہیں نا، وہ جو اللہ کا رسول حکم دیتے جائیں گے وہ تم لوگوں نے کرتی جانی ہے۔ اس کی حکمت میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی، وہ اس لیے ہے کہ یہ وہ عورتیں تھیں کہ جو اس وقت جاہلیت کے دور میں رہتی تھیں، پلی بڑی تھیں، اور اسی کی خوگر عادی ہوئی تھیں ان کاموں کی، تو اس لیے ان کو ان کے نکالنے سے ضروری تھا کہ ان کو یہ کہہ دینا کہ تم لوگوں نے ہر برے کام سے بچنا ہے، اس کی بجائے ایک ایک بات کو بول کے جیسے تفصیل کے ساتھ ایک ایک منکر سے جو کہ سوسائٹی کے لیے خطرناک ہو سکتی تھی، ان کا نام لے لے کے کہا کہ تم لوگوں نے یہ نہیں کرنا، اس پہ اللہ کے رسول بیعت لیں گے تم لوگوں سے۔ لیکن معروف کے بارے میں چونکہ اب یہ سب اچھی چیزیں وہ جانتی بھی تھیں، اور اب اللہ کے رسول نے حکم دینا تھا، شریعت کے احکامات اترنے تھے، اس لیے سمپل ایک جملے میں یہ بات کہہ دی ہے کہ جو اللہ کے رسول تم لوگوں کو کہیں گے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ اچھا کام ہے، اس میں لازمی آپ لوگوں نے یہ نافرمانی نہیں کرنی۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ یہاں پیچھے جتنی بھی برائیاں کو ذکر ہوا ہے نا، وہ خالق اور مخلوق کے حوالے سے آپ دیکھیں نمائندہ برائیاں ہیں، یعنی شرک ایمان کے ضمن میں سب سے بڑی برائی تھی، جبکہ بندوں کے حقوق کے معاملے میں ان کے مال، جان اور آبرو کے لحاظ سے یعنی چوری، قتل، زنا، ان بہتان کا ذکر تھا۔ تو اس لیے نمایاں ترین منکرات کو تو تفصیل سے بیان کر دیا، لیکن معروف کو صرف ایک جملوں میں منع کر دیا کہ بھلائی کا جو کام بھی اللہ کے رسول کہیں گے آپ نے ان کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ تو یہاں سے وہی والی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے بخاری میں کہ جس نے میرا انکار کیا وہ دوزخ میں جائے گا، اور جس نے میرا اقرار کیا وہ جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سب لوگ آپ کا اقرار کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جس نے میری باتوں کو مانا، میری اطاعت کی، اس نے میرا اقرار کیا، اور جس نے میری اطاعت نہیں کی اس نے میرا انکار کیا، تو وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ تو گویا آپ کا اقرار اور آپ کا انکار اصل میں آپ کی اطاعت اور آپ کی نافرمانی سے جڑا ہوا ہے۔ تو اب آپ یہی حدیث جو میں نے آخر میں بیان کیا ہے بخاری کی، اسی حدیث کے کرائیٹیریے میں اگر ہم اپنے آپ کو جانچ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو اللہ رب العالمین نے عورتوں کو خاص طور پہ مخاطب کر کے کہا ہے کہ اگر تم لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئی ہو تو اب اسلام کے یہ تقاضوں کو پورا کرو گی تو تمہارا اللہ کی فرما برداری کا حق پورا کر سکو گی، ورنہ تمہارے زبانی کلامی باتیں ہوں گی جو اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہوں گی۔ ان ساری چیزوں کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، اور اس نیت
اور اس فہم کے ساتھ دیکھنا ہے کہ عورتوں کا کردار بہت غیر معمولی ہے، اسی لیے یہاں عورتوں کو نام لے کے مخاطب کیا گیا ہے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اپنی ان ذمہ داریوں کو محسوس کرنے کی توفیق دے جو ایک عورت ہونے کے ناطے، جو بظاہر اسلام کے عام مزاج میں لگتا ہے کہ یہ کمزور طبقہ ہے، یہ زیر دست ہے مردوں کے نیچے اور اس کو آدھا حصہ ملتا ہے اور یہ آدھی گواہی ہے، لیکن اگر آپ بڑے غور اور فکر سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلامی معاشرے کی تشکیل میں عورت وہ کردار ادا کر سکتی ہے جو کہ مرد نہیں کر سکتا۔ وہ اسلام مجموعی طور پہ پوری سوسائٹی میں وہ بھلائیاں اور خیر کو فروغ دے سکتی ہے جو مرد نہیں کر سکتا۔ عورت جس حد تک اس کام میں اللہ نے اس کو مضبوط جگہ پہ رکھا ہے نا، ماں کی حیثیت میں، کیونکہ وہ گھر میں ہوتی ہے تو وہ نئی آنے والی نسل کی پرورش اور تربیت کر رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنی ذات میں ایسا نمونہ بنائے، اعلیٰ اخلاق کا، ایسی سیرت کا، کردار کا، کہ جو ہم اپنے بچوں کو منتقل کر جائیں اور وہ پھر آگے سوسائٹی میں منتقل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔